حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نازل ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کون سی نافرمانی کی جس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ دنیا میں سب سے پہلے بدوالی شیطان نے کروائی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کی طرف خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا۔ ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا کہ وہ گندی کام کرے، اور اس گندی کام میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ اس کے برے کام کی عادی ہو گئے۔ اس طرح عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو فرمایا، قرآن کریم میں ہے، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہ کی؟ تم لوگ مردوں کے ساتھ اپنے شہوت پوری کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے یہ سن کر ان کی کہنا سننے کی بجائے جواب دیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہنا ہے کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ اس سے پہلے کسی قوم نے اس طرح کا گناہ نہیں کیا۔ یہ بدکاری لوط علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدعملی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اترے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کی بدکاروں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدکاری کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدکاروں اور سرکش قوم نے اپنے بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئے۔ تو آپ نے اپنی مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنوں اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیے۔ خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئی، زمین پر بکھر گئے۔ پھر پتھروں کا مینہ برسا اور اس سے قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے۔ اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلا تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اسے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے میری قوم، کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ جو پتھر اس قوم پر برسے گئے وہ
کنکر کے ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل جب مرد سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے بچائے۔